بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم کسی ایسے دور سے گزر رہے ہوتے ہو کہ تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اب کچھ باقی نہیں رہا، بہت کچھ ختم ہو گیا ہے، اور کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ اب ہمت نہیں رہی، اب کوئی امید نہیں بچی، تم نہ جانے ایسے کیا کیا سوالات خود سے کرتے ہو۔ جب تم کہتے ہو کہ آخر یہ آزمائش کب ختم ہوگی، تو سنو، میں جانتی ہوں کہ یہ تم پر یہ وقت آزمائش کا ہے۔ تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یاد رکھو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے، اور پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں۔ دیکھو، تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو، تم بھول بھی جاتے ہوگے، لیکن وہ تمہارا خدا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو بھی تم کچھ کرتے ہو، اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ اور سنو، اللہ سے زیادہ بھی بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے؟ اس نے تو اپنے لکھے نصیب کی بھی پرواہ نہیں کی، اس نے تو جب بھی دیکھا تمہاری دعاؤں کو ہی دیکھا، اس نے تو تم سے بے غرض محبت کی، اتنی بے غرض کہ تمہارے دل نے اسے چھوڑ کر سب مانگا، اور اس نے پھر بھی انکار نہیں کیا، اس نے پھر بھی نواز دیا۔ سنو، زندگی میں مشکل لمحات آتے رہتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، بہت بار تمہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے، اور تمہاری یہ آزمائش بھی جلد ختم ہو جائے گی۔ سنو، اگر تمہیں لگے کہ زندگی میں تنہا رہ گئے ہو، کبھی لگے کہ یہ آزمائش کب ختم ہوگی، تو خدا کو تلاش کرنا، اور پھر دیکھنا تمہاری زندگی کیسے سنورتی ہے، کیسے تمہاری آزمائش ختم ہوتی ہے۔ اور نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو، ایک بار آزمائش سے ہارنے کی بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کے دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کے توکل کر کے دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ اور سنو، اگر اللہ نے تمہیں آزمائش دی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر تمہیں آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے، تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور یقین کرو اسی آزمائش سے تم اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی کچھ بھی بول دے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب تم کہتے ہو نا کہ اللہ نے مجھے ہی آزمائش میں کیوں ڈالا، ارے ذرا یہ سوچو، تم اگر یہ معمولی سی آزمائش نہ آتی تو تم اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہ ہوتی تو تم کیسے ہم کلام ہو پاتے اللہ پاک سے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا، آزماتے بھی انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ آزمائشیں وقتی ہیں، اور جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے اللہ سے لو لگا لی جائے نا، یہ آزمائش اتنی جلدی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہزاروں مسائل کا ایک حل وہ ہے توکل۔
اور جہاں توکل ہوتا ہے نا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں رہی تو جان لو کہ آزمائش ختم ہونے کو ہے۔ اور تم پوچھتے ہو نا کہ یہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا نا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا تمہاری؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو وہ دل سے کہتے ہو یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ دیکھو آزمائش ہمیشہ نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔